نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد والنجم اذا ہوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین مجلس، جامعہ کے طلباء، ساتھیوں، اس مسجد میں شاید پہلی دفعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اہتمام سے منایا جا رہا ہے۔ ہم نے اہل محلہ کو دعوت نامے بھی بھیجے ہیں اور وافر لنگر کا انتظام بھی کیا ہے، لیکن چونکہ پہلی دفعہ ہے اس لیے آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہوں گے۔ امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مسجد اہل محلہ سے بھر جائے گی۔ ہمارے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ شروع میں جب آپ نے نماز شروع کرائی تھی 2 یا 3 آدمی آیا کرتے تھے، اب ہوتے ہوتے مسجد کے اندر جمعے کی نماز میں اندر کا حصہ بھر جاتا ہے، باہر بھی صفیں بنتی ہیں۔ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ایک چیز کی ابتدا کی جاتی ہے تو پھر لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے معلومات کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ ابدی قرآن مجید ہے۔ ہمیشہ رہنے والا اور جس کو ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے کر برکتیں حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزے ہیں، شق قمر وغیرہ، لیکن ان معجزات میں معراج کا معجزہ یہ نہایت شاندار ہے، اور اس معجزے میں بے شمار فوائد بھی ہیں اور حکمتیں بھی ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں جب ملتان پڑھتا تھا تو قبلہ کاظمی صاحب غزالی زماں راضی دوراں حضرت قبلہ سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعہ معراج بیان کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ فرماتے ہیں اس کو اسراء کہتے ہیں، اسراء۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسراء سے تو اسراء بیت الحرام سے بیت المقدس تک، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر ہے، اور اس کا نام ہے اسراء۔ یہ قطعی الثبوت ہے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج کی رات سفر فرمایا، اور یہ معراج کا پہلا حصہ ہے جس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ جسمانی تھا، عبد ہی
عبد کا معنی ہوتا ہے روح بمائے جسد. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی تھا، اور اس کو قرآن مجید نے سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے. ہم اس کو اسراء کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسراء اس کے بیان کے اندر ہے، تو اس کو اسراء کہتے ہیں. دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، یا یوں کہیں آسمانوں تک، اس کو معراج کہتے ہیں. اور پھر اوپر لامکان تک جو سفر ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ فرماتے ہیں اس کا نام اعراج ہے. تو تین اس سے ہو گئے، اسراء، معراج اور اعراج. بہت بلند. اب جو معراج ہے اور اعراج ہے، اس کا منکر دال مدل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. یعنی آسمانوں کا سفر، لا مکان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات، یہ صراحتاً قطعی الدلالت نہیں ہے. سورۃ نجم میں جیسے مولانا کہہ رہے تھے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس کی بے شمار تفسیریں اور تاویلیں ہیں. صریح الدلالت، قطعی الدلالت یہ چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کفر نہیں ہے. بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا انکار کرتی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے نہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یہ متشابہات سے ہے، عقل میں نہیں آتا. کیونکہ آنکھوں سے جس چیز کو دیکھا جائے وہ چیز محدود ہوتی ہے. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کا ایک حد ہے، ہر ایک کا کہ جسم ہے، طول ہے، عرض ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی بھی فرماتے ہیں کہ محدود کی آنکھوں میں لا محدود کیسے آ سکتا ہے؟ تو پھر جواب دیتے ہیں کہ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے. لہذا یہ متشابہات سے ہے. ایمان تو ہے ہمارا، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. میں اس طرح بیان کرتا ہوں کبھی کبھی، معراج کی حکمت جو مفسرین نے اور بخاری شریف کے شرح ارشاد الساری نے لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیں گے یا نہیں دیتے جب تک اس کے پاس ہمارا رسول نہ آئے. مسئلہ یہ ہے کہ مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال میں بے شمار مخلوق رہتی ہے. یاجوج اور ماجوج ایک دیوار ہے، اس کے پیچھے رہتے ہیں. حضور کے زمانے میں وہ بھی موجود تھے. ان میں بعض مسلمان بھی ہیں، جنات ہیں. مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال میں جنات بھی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد حرام گئے اور پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے ہی لوگ موجود تھے سب سے ملاقات حضور علیہ السلام کی ہوئی، اور آپ نے سب کو دعوت دی اس بات کی
کہ کہو خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول نے، اس کی دعوت دی سب کو، تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص جنات میں سے، یاجوج ماجوج میں سے، باقی لوگوں میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا رب العالمین تیرا مبلغ تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا، ہمیں کیا پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ ہم نے معراج کی رات تمہیں دعوت دی تھی اور ہمارے مبلغ آئے تھے اور انہیں اپنے نمائندے بھی مقرر کیے تھے، جنات میں بھی یاجوج ماجوج میں بھی۔ ان کو یہ کہا کہ تم اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہو کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے۔ ارشاد الساری والا یہ کہتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ وہ ہیں جو مکہ اور مدینے میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے، ملاقات ہوئی، لیکن آپ کے صحابہ کی تعداد وہ زمین والے 1,25,000 صحابہ نہیں ہیں، بلکہ مشرق اور مغرب، جنوب و شمال میں جنات ہیں اور یاجوج ماجوج ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اس رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر مرے، وہ سب صحابہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں لاکھوں نہیں کھربوں کی تعداد میں صحابہ بنتے ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی حضور کے ساتھ ملاقات ہو حالت ایمان کے اندر، اور اس کی موت بھی ایمان پر ہو، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ تو ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضور کے صحابہ کی تعداد صرف زمین پر جو ہم عموماً بیان کرتے ہیں 1,25,000 یہ نہیں ہے، بلکہ بے شمار صحابہ ہیں۔ اور پھر اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم کسی آدمی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک اس کے پاس ہمارا رسول نہیں جائے گا۔ پھر بعض علماء نے کہا رسول سے مراد عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل تو دی ہے، وہ عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، لیکن یہ بڑا باریک جواب ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر ان کے صحابہ نمائندے بن کر حضور کی طرف سے تبلیغ کرتے رہے، لہذا ہر ایک شخص جو حضور کا امتی ہے اس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، اور سارے وہ لوگ جو حضور کے متقد اور ایمان لانے والے ہیں سب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ کون سی نماز تھی؟ وہ نفلی نماز تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو قانون تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز سارے نبیوں پر واجب ہے اور اس کی امامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ لوگ نقطے بیان کرتے ہیں، حکمت بیان کرتے ہیں، ساری حکمتیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتانا مقصود تھا، تمام نبیوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ سب سے زیادہ افضل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہی امامت کے مستحق ہیں، وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے علاوہ کوئی امام الانبیاء والمرسلین نہیں ہے۔ اسی مجلس میں بیت المقدس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی حاضر تھے اور وہ واپس آئیں گے، سرکار کی زیارت انہوں نے کی۔ جب 33 سال کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، جب واپس آئیں گے تو ان کی عمر اسی طرح 33 سال ہوگی، صدیاں گزر گئی۔ اس لیے ہماری کتاب نخبۃ الفکر کی شرح میں ہے
ایک سوال ہے طلباء سے، یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے چھوٹا صحابی اس کا نام کیا ہے؟ تو لوگ ادھر ادھر غور کرتے ہیں تو پھر جواب دیتے ہیں سب سے چھوٹا صحابی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، 33 سال کے ہیں، باقی لوگ تو 60 سال کے 70 سال کے اس طرح تھے۔ تو چھوٹے صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، امامت نہیں کی، تو اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے شک قیامت سے پہلے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے آئیں گے، لیکن وہ خاتم النبیین نہیں ہوں گے۔ خاتم النبیین صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بھی امام حضور ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی، جیسے باقی نبیوں کی خواہش تھی کہ ہم ان آنکھوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ مجھے تو زیارت نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر واپس آئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی زیارت نصیب کرے، تو تمام انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اور شرف ملاقات بھی حاصل ہوا۔ تمام انبیاء نے خطبے پڑھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بھی کی۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے، لیکن وہ حضور کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، حضور کی شریعت کے مطابق پھیلے ہوں گے۔ اور ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ احناف ہیں، حنفی ہیں، ان کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے بغیر تقلید کے، تقلید نہیں کریں کسی کے، مقلد نہیں ہوں گے، وہ نبی ہیں بلکہ رسول ہیں، تقلید نہیں کریں گے، لیکن ان کے فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہوں گے۔ فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی، وہ بھی ایک فقہ ہے۔ 4 امام ہیں ہمارے حق کے، بڑا فرق ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، ہمارے امام کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو۔ امام شافعی کہتے ہیں حرمت مسارہ کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے امام کہتے ہیں حرمت مسارہ لازمی ہے۔ بہت اختلاف ہے فقہ، لیکن یہ فقہ کا اختلاف ہونے کے باوجود سیدنا امام اعظم کی فقہ تقریباً 1200 سال تک اس زمین کے اوپر سپر قانون اور بڑا قانون تھا۔ جتنے اس زمین پر جج وغیرہ تھے، عدلیہ کے لوگ تھے، وہ اپنی اپنی عدالتوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس زمین کے اوپر تو وہ فیصلے کیسے کریں گے؟ تو ہمارے علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں، وہ فیصلے فقہ حنفی کے مطابق کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقلد ہوں گے، مقلد نہیں ہوں گے بلکہ مجتہد ہوں گے۔ ان کا اجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کی طرح ہوگا۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو امام اعظم کے مقلد ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مقلد نہیں ہوں گے، لیکن ان کا عمل فقہ حنفی کے مطابق ہوگا۔ حضرات گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، یہ سارے علماء بیان کر چکے ہیں، پڑھتے بھی لیتے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ تقریباً بدیہات میں سے ہو چکا ہے، یعنی سب لوگ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات کی، اور پھر آخر میں جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ چلو، تو انہوں نے کہا میں ایک بال کے برابر بھی اگر اوپر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میری طاقت یہاں تک تھی۔ اوپر سرکار تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سواری تھی رف یا دوسری کوئی چیز تھی، بہر سواری ہوگی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر سواری کے اٹھا لیا، آسمان پر لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کیوں بھیجی؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے براق بھیجی کہ جو سیر کرانے والا ہے اگر براہ راست آدمی کو اٹھا لے تو اس میں اس کی عظمت نہیں ہوتی، اگر سواری بھیج کے اپنے پاس بلائے تو اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ یہ بتانا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر پرواز سواری کے ساتھ ہوئی، سواری کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اٹھا لے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر چلے گئے تھے اور ابھی تک وہاں جنت میں داخل ہو گئے ہیں، واپس نہیں آئے۔ تو اس لیے سرکار کو براق بھیجی، اور پھر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ براق کے ساتھ کتنے فرشتے تھے، یہ عزت دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہر صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے۔ اب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قرب ہوتا ہے جسمانی، ایک قرب ہوتا ہے روحانی اور علمی۔ تو وہاں اللہ کے قریب جو حضور تشریف لے گئے تو کیا یہ قرب جسمانی تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ جسمانی یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی مجسم قریب قریب بیٹھے ہیں، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اس لیے نعت خان ایک نعت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے گئے تو دونوں بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کرتے، بیٹھے بیٹھے نہیں ہیں، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، کھڑے ہونے سے پاک ہے، وہ بے کیف ہے، اس کی کوئی کیفیت بیان کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ سرکار قریب ہوئے، یہ تو قرآن میں آتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ قرب کی جو تفصیل ذکر کی ہے کہ حضور قریب ہوئے، فتدلی کا معنی پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ قاب قوسین، قاب تثنیہ ہے قوس کی طرف، قابین قوسین، قوس کے جو دو قاب ہوتے ہیں یعنی دو کنارے کمان کے، اتنا قریب ہوئے۔ او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اب اس قرب کو کون سمجھتے ہیں؟ خطوط واصل رہ نفاس اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج میں یہ بیان فرماتے ہیں انسان کی عقل یہاں کام نہیں کرتی، یہ سارا قصہ متشابہات سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ قرب حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بھئی جب دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو حضور جب تشریف لے گئے وہ اللہ کے ساتھ، اللہ آدمی نہیں ہے، جسم نہیں ہے، لیکن قریب تو گئے، تو کیا آپس میں کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ کیا اپنے محبوب کو اللہ نے وحی کی، جو وحی کی راز کی بات ہے۔ محب اور محبوب جب جمع ہوتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو علماء کرام ہیں وہ
جو حضور کی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کتنی باتیں تھیں؟ کوئی کہتا ہے 3000 تھیں، کوئی کہتا ہے 3 لاکھ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تعداد نہیں بتائی، اتنا بتایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب جب ملاقات ختم ہوئی، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں دیکھا ہے، نورانیون، وہ نور ہیں، تفصیل نہیں بتا سکے، بس میں نے دیکھا ہے۔ لیکن اس کا بھی یہ ثبوت بعض حدیثوں میں ہے، بعض حدیثوں میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر کے واپس آنے لگے۔ جب ملاقات کی تو یہ علماء بیان کچھ کر چکے ہیں، یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا قصہ سارا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب رخصت لی، واپس آنے کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے دیے۔ کل ایک شاعر بیان کر رہا تھا، شعر بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال آسمانوں تک جانا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنا، یہ بھی کمال ہے، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد پھر واپس آ جانا۔ اب اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے تو واپس کیسے آئے انسان؟ لیکن حضور تشریف لے آئے اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، امت کو تبلیغ کرنی تھی، آپ واپس تشریف لے آئے، اس لیے کہ امت کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ کوئی اور عاشق ہوتا تو شاید واپس نہ آتا، اس کے ذمہ تبلیغ ہی نہیں تھی، تو سرکار تشریف لے آئے، واپس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کے لیے پہلا تحفہ یہ ہے کہ 50 نمازیں۔ حضور نے عرض کی لبیک، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اسی ملاقات میں جبریل امین کے مشورے سے اپنی امت کے لیے ایک دعا مانگی، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ آپ نے دعا کون سی کی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم گناہ بھول کر کریں یا خطأً کریں، قصداً نہ کریں، تو مواخذہ نہیں کرنا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا قد فعلتو، کر دیا۔ میں نے بطور لطیفہ رحمانیہ بہجے میں تقریر کی اور 10-15 ہزار لوگ ہوتے تھے وہاں۔ میں 15-20 سال تک وہاں خطیب رہا رحمانیہ مسجد میں، طارق روڈ، طاہر القادری کی جو مسجد ہے، بڑی دنیا آتی تھی، سنٹر ہے۔ تو میں نے بطور مذاق لوگوں کو کہا کہ صرف ایک بات رہ گئی تھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عرض کرتے رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا او عمدنا یا قصدنا، یا قصدن بھی گناہ کریں تو تم معاف کر دے، تو تمہاری ہماری جان چھوٹ جاتی، سارے گناہ معاف۔ لیکن حضور نے جو دعا فرمائی بے مواخذہ نہیں کرنا، صرف نسیان اور خطا کی وجہ سے یہاں کی۔ لیکن آخر میں پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی عمدن اور قصدن گناہ کرنے کے لیے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے اندر وہ عمدن جو گناہ ہیں ان کی مغفرت کی اپیل ہے، معاف کر دینا ہمیں سے مراد کون ہے؟ آپ کی امت۔ واعف عنا واغفر لنا، بخش دینا،
ورحمنا، اور مہربانی کرنا اور رحم کرنا۔ اس کے اندر وہ جو قصدنا لفظ تھا اس کا مفہوم آ جاتا ہے۔ تو اس لیے تیسرا تحفہ جو اللہ تعالیٰ سے حضور کو ملا وہ ہے امت کے مغفرت، امت کے گناہوں کی مغفرت۔ لیکن وہ مغفرت اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ گناہوں کی سزا بھی نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ کافروں جیسی سزا نہیں ہوگی کہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو معاف کر دے گا، گناہوں کی سزا بھی دے گا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک نماز اگر قصداً ترک کر دے بندہ تو اللہ کے قانون میں لکھا ہے کہ 80,000 سال تک ایک نماز کی سزا ہے، وہ جہنم میں رہنا۔ لیکن وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ بالآخر سب لوگ جہنم سے نکل آئیں گے جو گناہ گار ہوں گے، اور جو نیک ہوں گے یا اللہ تعالیٰ جن کو معاف کر دے گا ان کی تعداد بھی کروڑوں نہیں اربوں میں ہوگی، اور حضور کی شفاعت سے وہ بخشے جائیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے آئے، ان کی امت کے لیے یہ قانون تھا اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑا کاٹ لو، پاک نہیں ہوتا تھا۔ اس قسم کی سختیاں تھیں۔ مسجد کے علاوہ وہ نماز کہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، مسجد میں پڑھے۔ ان کے یہاں تیمم نہیں تھا، پانی سے وضو کرنا پڑتا، ٹھنڈا پانی، غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو۔ جبریل کے مشورے ربنا ولا تحمل علینا، یا رب العالمین جیسے پہلے نبیوں پر تو نے بوجھ، تو رب ہے، جو کچھ کرنا چاہے تو یہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس طرح میری امت پر بوجھ نہ ڈالنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں توصیہ یہ کی کہ یا رسول اللہ دوسرے نبیوں کے لیے تو نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی، لیکن میں نے آپ کی امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر، لندن جائیں، امریکہ جائیں، جنگل میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، کسی جگہ بھی آپ نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ مسجد کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے وضو شرط تھا، جنابت کے لیے غسل شرط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اب سخت سردی ہو، جان کو خطرہ ہو، یا ہارٹ کا آپریشن کرنے والا مریض ہو، بہت سے مواضع ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے غسل کریں یا وضو کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نیت کریں اور نیت کے بعد 2 ضرب ہے، ایک ضرب سے چہرے پر ہاتھ مار لیں اور ایک ضرب سے ہاتھوں پر کلائیوں تک یہ سارا ہاتھ پھیر لیں، تو ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے کہ پانی سے آپ پاک ہوئے تھے۔ یہ سہولت دے دی۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پھر فرمایا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ تو نے پہلے نبیوں پر ایسے ایسے امور واجب کیے کہ ان کی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نے زبردستی ان سے منوایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جائے، تو داخل نہیں ہو رہے تھے سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے الٹا پہلے ٹانگیں دکھا دیں، تو پھر اللہ نے اوپر بادل کھڑا کر دیا، بادل اوپر آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ سیدھے ہو کر داخل نہیں ہوں گے تم تو یہ بادل تمہارے اوپر گر جائے گا، مر جاؤ گے۔ تو پھر وہ سیدھے ہو کر سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، تو جبراً ان سے سجدہ کروایا۔ حضور فرماتے یا اللہ
میری امت پہ اس قسم کا جبر نہ کرنا۔ پھر فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ یہ پوری آیات شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے حضور پر اتاری، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ پورا ہوا۔ پھر آپ سن چکے ہیں 50 نمازیں 5 کیسے بنی، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ 50 فرض تھیں اور صرف 5 رکھنی تھی۔ تقدیر کا مسئلہ یہی تھا، تو پھر حضور علیہ السلام ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ 9 دفعہ چکر لگاتے رہے۔ تو ہمارے علماء حضرت کاظم سے بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا حبیب پیٹ بھر کر میری زیارت کر لے۔ پہلی دفعہ زیارت کی، پھر واپس گئے، پھر زیارت کی، پھر واپس گئے، پھر زیارت کی، پھر واپس گئے، پھر زیارت کی، تو 9 دفعہ زیارت کرائی اللہ تعالیٰ نے، تو پیٹ بھر گیا۔ تو آخر میں کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، لیکن میں نے ثواب کم نہیں کیا، عدد کم کیا، پڑھیں گے 5، لکھوں گا 50۔ یہ کرم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ ان احسانات کو دیکھ کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ جو محسن ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرنا ایک فطرت ہے، جو تحفہ دیتا ہے اس کے لیے دعا کرنا فطرت ہے۔ اور آپ کے لیے دعا کیا ہے؟ درود شریف، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امر بھی ہے اور شکرانہ بھی ہے۔ یہ ہمارے علماء خطبوں میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حمد کی ایک عموم حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہم نے رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پیش کیا، وہ اللہ کے ذریعے ہمارے لیے منعم مجازی ہیں۔ اور حضور کے صحابہ پر بھی ہم نے درود بھیجا اور آل پر درود بھیجا، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے لیے محسن اور منعم ہیں۔ اس حدیثوں کا، قرآن کا ہمارے تک پہنچانا ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے صدقے سے پاکستان کے مسائل اور مشکلات کو آسان فرمائے۔